بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی کسی کی اترن بھی آپ کے گلے کا پھندا بن سکتی ہے۔ سائرہ ایک غریب گھرانے کی عورت تھی۔ اس کا شوہر عدنان ایک چھوٹی سی ورک شاپ میں مزدوری کرتا تھا۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا۔ گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، اس لیے سائرہ بھی لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی اور برتن دھونے کا کام کرتی تھی تاکہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکے۔ روز کی طرح اس دن بھی سائرہ صبح سویرے اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر کام پر نکل گئی۔ وہ ایک بڑے اور امیر گھر میں کام کرتی تھی۔ اس گھر کی مالکن کا نام نادیہ تھا۔ یہ اکثر سائرہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی، اس لیے سائرہ دل سے اس کی عزت کرتی تھی۔ اس دن جب سائرہ فرش صاف کر رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ نادیہ کچھ پریشان سی لگ رہی ہے۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی ہوں۔ سائرہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، خیریت ہے میڈم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ نادیہ نے لمبی سانس لی اور آہستہ سے بولی، میری ایک بہت قریبی سہیلی ہے سمینا، اس کی جوان بیٹی چند دن پہلے اچانک انتقال کر گئی۔ یہ سن کر سائرہ افسوس سے بولی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی جوان لڑکی، کیا ہوا تھا اسے؟ نادیہ نے نظریں جھکا لیں، بس اچانک طبیعت خراب ہوئی اور پھر بچ نہ سکی۔ پھر کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد نادیہ نے سائرہ کو غور سے دیکھا اور بولی، ویسے اس لڑکی کا قد کاٹ بالکل تمہارے جیسا تھا۔ سمینا اس کے کپڑے اور سامان غریبوں میں بانٹ رہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کے گھر بھیج دوں، شاید کچھ اچھے کپڑے تمہارے کام بھی آ جائیں۔ یہ سنتے ہی سائرہ کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ سچ میڈم، اگر کچھ اچھے کپڑے مل جائیں تو بہت کام آ جائیں گے۔ نادیہ نے فوراً اپنی سہیلی سمینا کو فون کیا، میں اپنی ملازمہ کو بھیج رہی ہوں، اس کا سائز بالکل حنا جیسا ہے، تم اسے کپڑے دے دینا۔ فون بند کرنے کے بعد نادیہ نے سائرہ کو گھر کا پتہ سمجھایا۔ سائرہ نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا اور خوشی خوشی اس گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو پورا گھر عجیب خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں ابھی بھی ماتم کا سایہ موجود ہو۔ سائرہ نے دروازہ بجایا۔ چند لمحوں بعد ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ ان کی سفید داڑھی تھی اور چہرہ بہت سنجیدہ تھا۔ وہ سائرہ سے کچھ پوچھنے ہی والے تھے کہ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، بابا جی، اسے اندر آنے دیں۔ بوڑھے آدمی خاموشی سے ایک طرف ہٹ گئے۔ سائرہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ دیواروں پر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ شاید وہی لڑکی تھی جو مر چکی تھی۔ پورے گھر میں عجیب بوجھل پن تھا۔ کچھ دیر بعد سمینا ایک بڑا بیگ لے کر آئی اور سائرہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ میری بیٹی حنا کے کپڑے ہیں، اب وہ دنیا میں نہیں رہی، شاید تمہارے کام آ جائیں۔ سائرہ خوشی خوشی کپڑے دیکھنے لگی۔ اتنے مہنگے اور خوبصورت کپڑے اس نے زندگی میں کبھی نہیں پہنے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت سفید لباس پر پڑی۔ وہ لباس باقی سب کپڑوں سے الگ تھا۔ اس پر چاندی جیسا باریک کام تھا اور اسے دیکھتے ہی سائرہ کو عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لباس اسے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ سائرہ نے فوراً وہ لباس الگ رکھ لیا۔ تبھی دروازے پر کھڑے وہی بوڑھے آدمی آہستہ سے بولے، بیٹی، ہر اترن پہننے کے قابل نہیں ہوتی۔ سائرہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ جی؟ بوڑھے آدمی نے سنجیدگی سے کہا، کچھ کپڑے اپنے ساتھ اثرات بھی لے آتے ہیں۔ یہ کہہ کر بوڑھے آدمی خاموش ہو گئے۔
مگر جاتے جاتے ایک بار پھر سائرہ کو غور سے دیکھنے لگے۔ سائرہ نے ان کی بات کو فضول سمجھا، سامان اٹھایا اور گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سارے کپڑے بستر پر پھیلا دیے اور ایک ایک سوٹ کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار صرف اس سفید لباس پر جا کر رک جاتی تھیں۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی یہی لباس پہنے گی۔ وہ نہا دھو کر تیار ہوئی۔ جیسے ہی اس نے سفید لباس پہنا، چند لمحوں کے لیے اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے ہوں۔ سائرہ کانپ گئی، مگر پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہم ہوگا۔ شام کو عدنان گھر آیا تو سائرہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ واہ، آج تو بڑی امیر لگ رہی ہو، کہاں سے آیا یہ لباس؟ سائرہ نے خوشی خوشی ساری بات بتا دی، مگر یہ سنتے ہی عدنان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا کسی مردہ لڑکی کے کپڑے؟ اور تم نے فوراً پہن بھی لیے؟ سائرہ نے ناراضگی سے کہا، تو کیا ہوا، کپڑے ہی تو ہیں۔ عدنان نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اسی رات سائرہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیرے قبرستان میں کھڑی ہے۔ چاروں طرف سفید لباس پہنے لوگ موجود ہیں۔ ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں اور وہ سب آہستہ آہستہ سائرہ کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر اچانک ان سب نے ایک ساتھ اپنی گردنیں اٹھائیں۔ ان کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں۔ سائرہ خوف سے چیخی، مگر اس کی آواز نہیں نکلی۔ تبھی ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے بالکل ویسا ہی سفید لباس پہنا ہوا تھا جیسا سائرہ نے پہنا ہوا تھا۔ وہ عورت آہستہ سے بولی، یہ میرا لباس ہے، اب تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اور پھر اس نے سائرہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سائرہ زور سے چیخی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گئی، مگر جیسے ہی اس نے پانی لیا اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے مڑی، اس کا خون خشک ہو گیا۔ کچن کے دروازے کے پاس ایک سفید لباس والی عورت کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں مکمل سیاہ تھیں۔ سائرہ خوف سے چیخ پڑی، مگر اگلے ہی لمحے وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح اس کی طبیعت عجیب تھی۔ اس کا سر بھاری تھا اور وہ بار بار کسی انجانی زبان میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ حسب معمول کام پر گئی، مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ کبھی خود سے ہنسنے لگتی، کبھی خالی دیوار کو گھورنے لگتی۔ نادیہ نے پریشانی سے پوچھا، سائرہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تبھی سائرہ کے منہ سے غرانے کی جیسی آواز نکلنے لگی۔ نادیہ خوف زدہ ہو گئی۔ سائرہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں چند لمحوں کے بعد مکمل سفید ہو گئیں۔ نادیہ کے ہاتھ سے کپ گر گیا۔ پھر اچانک سائرہ جیسے ہوش میں آ گئی اور حیرانی سے بولی، جی میڈم۔ نادیہ نے فوراً کہا، تم ابھی گھر جاؤ۔ سائرہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا چارپائی پہ گر گئی اور سو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک عجیب آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا اس کی چارپائی کے ارد گرد کئی سفید لباس والے لوگ کھڑے ہیں۔ کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد۔ وہ سب اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور کسی انجانی زبان میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سائرہ بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں بندھے۔ وہ چیخنے لگی۔ اچانک ان سب نے ایک ساتھ اپنی گردنیں اس کی طرف موڑی اور بولے، اب تم ہماری ہو۔ سائرہ زور سے چیخی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔
رات ہو چکی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ عدنان اور اس کا بیٹا واپس آ گئے تھے۔ عدنان غصے میں بولا، تم منّے کو لینے کیوں نہیں گئی؟ سائرہ نے بیزاری سے جواب دیا، میں سو گئی تھی۔ پھر اچانک وہ دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی اور عجیب آواز میں کچھ پڑھنے لگی۔ عدنان خوفزدہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا، سائرہ نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ عدنان نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی بوڑھے بابا کھڑے تھے۔ وہ فوراً اندر آئے۔ جیسے ہی انہوں نے سائرہ کو دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے خبردار کیا تھا۔ انہوں نے اپنی جیب سے پانی کی بوتل نکالی اور اس پر کچھ پڑھا اور سائرہ پر پھینک دیا۔ پانی پڑتے ہی سائرہ نے خوفناک چیخ ماری۔ اس کی آواز ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں کی آواز لگ رہی تھی۔ پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ عدنان گھبرا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابا نے گہری سانس لی۔ تمہاری بیوی اس اثر کی لپیٹ میں آ گئی ہے جو اس سفید لباس پر تھا۔ پھر انہوں نے ایک کارڈ نکالا، اس نمبر پر رابطہ کرو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اگلی صبح عدنان نے اس نمبر پر کال کی۔ شام کو ایک بزرگ خاتون ان کے گھر آئیں۔ ان کا نام زلیخا تھا۔ جیسے ہی وہ سائرہ کے قریب آئیں، سائرہ اچانک چیخنے لگی، اسے یہاں سے نکالو۔ زلیخا سمجھ گئیں کہ مسئلہ سنگین ہے۔ انہوں نے فوراً کہا، وہ کپڑے لاؤ جو یہ پہن کر آئی تھی۔ عدنان سارے کپڑے لے آیا، مگر زلیخا نے سفید لباس کو ہاتھ لگایا تو ان کے ہاتھ جیسے جلنے لگا۔ وہ فوراً بولی، یہی ہے وہ چیز۔ پھر وہ سب ثمینہ کے گھر گئے۔ زلیخا نے پوچھا، یہ سفید لباس حنا کو کہاں سے ملا تھا؟ ثمینہ نے جواب دیا، اس کی سب سے اچھی دوست عائشہ نے تحفے میں دیا تھا۔ زلیخا خاموش ہو گئی۔ اسے فوراً بلاؤ۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد عائشہ وہاں آ گئی۔ جیسے ہی اس نے سفید لباس دیکھا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ زلیخا بولی، سچ بتاؤ ورنہ یہ لباس تمہیں پہنا دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی عائشہ خوف سے کانپنے لگی اور آخر کار وہ روتے ہوئے بول پڑی، ہاں میں نے ہی یہ سب کچھ کروایا تھا۔ میں حنا سے حسد کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی لڑکے کو پسند کرتے تھے۔ میں ایک عامل سے یہ عمل کروایا تھا تاکہ حنا میری زندگی سے ہٹ جائے۔ یہ سنتے ہی ثمینہ چیخ پڑی، تم نے میری بیٹی کو مار دیا۔ عائشہ رونے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مر جائے گی۔ زلیخا نے سخت لہجے میں کہا، وہ جادو صرف حنا تک محدود نہیں رہا، اس کی روح بھی اس لباس کے ساتھ بند ہو گئی۔ پھر وہ لباس لے کر عدنان کے گھر واپس آئیں۔ سائرہ اس وقت پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سفید لباس دیکھا، وہ خوفناک انداز میں چیخنے لگی، نہیں، اسے مت جلاؤ۔ مگر زلیخا نے فوراً ایک لوہے کی پلیٹ میں وہ لباس رکھا، اس پر آیات پڑھتے ہوئے آگ لگا دی۔ جیسے ہی لباس جلنا شروع ہوا، پورا گھر لرزنے لگا۔ دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سائرہ زمین پر تڑپنے لگی۔ اس کی آواز بدلتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ پھر اچانک سفید دھواں کمرے میں بھر گیا۔ دھوئیں میں ایک لڑکی کا چہرہ بنا، وہ حنا تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دھواں غائب ہو گیا اور جیسے ہی لباس مکمل جل کر راکھ ہوا، سائرہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، عدنان، میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟
عدنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً سائرہ کو گلے لگا کر رونے لگا۔ اس کے بعد کئی مہینے تک سائرہ کا علاج ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ مکمل ٹھیک ہو گئی۔ مگر اس واقعے کے بعد اس نے کبھی کسی کی اترن بغیر سوچے سمجھے نہیں پہنی، کیونکہ بعض اوقات کچھ کپڑے صرف کپڑے نہیں ہوتے، وہ اپنے ساتھ کسی کی بدقسمتی، کسی کا درد اور کبھی کبھی اندھیرا بھی لے آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔